السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی اصل اور بنیاد ہے اور یہی بہترین لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ کے پیارے بندو، انسانی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے، اور دل اس سے جڑ جاتے ہیں جس کا اس پر کوئی فضل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بعد والدین سے بڑھ کر کسی کا احسان اور فضل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے اور وجود میں لانے کی نعمت عطا کی، اور والدین نے ہمیں جنم دینے اور پرورش کرنے کی نعمت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے یعنی والدین کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دے رحمت کے ساتھ، اور دعا کر کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو والدین کے حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ملا دیا ہے، چنانچہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرے اور والدین کا شکر ادا نہ کرے اس کا شکر اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ والدین کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اذیت دینے سے منع فرمایا، چاہے وہ سب سے چھوٹے درجے کی اذیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اگر ان میں سے یعنی والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کرنا۔ بعض اہل علم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو اف سے بھی کم درجے کی نافرمانی معلوم ہوتی تو وہ اسے بھی والدین کے لیے حرام کر دیتا۔ سلف میں سے کچھ لوگ والدین کی خدمت میں نہایت اعلیٰ درجے پر تھے، چنانچہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہ کھاتے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ والدہ کے فرما بردار تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ کسی ایسی چیز تک نہ پہنچ جائیں جس پر ان کی نظر پڑ چکی ہو، تو میں ان کی نافرمانی کرنے والا کہیں نہ بن جاؤں۔
حضرت طلق بن حبیب اپنی والدہ کی تعظیم میں اتنے محتاط تھے کہ اس کمرے کے اوپر واقع چھت پر نہ چلتے تھے جس کے نیچے ان کی والدہ موجود ہوتی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے خراسان سے حج کے تمام مناسک ادا کرائے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ ایک بار کی زچگی کا بھی بدلہ تو نے نہیں ادا کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کے نزدیک میدان جنگ میں خون بہانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد۔ چنانچہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہی میں جا کر جہاد کر، یعنی ان کی جا کر خدمت کر۔ اور جو شخص جنت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کی خدمت اور حسن سلوک پر صبر سے کام لے، کیونکہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون جس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک یا دونوں کو، پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا ان کی خدمت کر کے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک برکتوں کا سبب ہے اور مصیبتوں کے دور ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی چل رہے تھے کہ بارش آ گئی تو وہ پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لینے لگے۔ اچانک پہاڑ پر ایک بڑا پتھر لڑکھڑا کر آیا اور غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا دیکھو تم میں سے جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا ہو جو اللہ کے لیے خالص ہو وہ اس کے وسیلے سے دعا کرے، شاید اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے بچے چھوٹے بھی تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب شام کو واپس آتا تو دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں دیر سے آیا حتیٰ کہ شام ہو گئی، جب گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے، میں نے حسب معمول دودھ دوہا اور ان کے سرہانے کھڑا رہا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ انہیں جگاؤں اور نہ یہ پسند کیا کہ بچوں کو اپنے والدین سے پہلے دودھ پلا دوں۔ بچے میرے قدموں کے پاس بھوک سے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اتنی کشادگی عطا فرما کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دراڑ پیدا کر دی اور انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ لہذا اے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے یا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی اچھی رفاقت اختیار کرو اور نیکی کرنے میں بھرپور محنت کرو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنۃ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے درمیانی دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا پھر اس دروازے کو محفوظ کر لو۔ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے بچے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے ان کے ساتھ بھی اولاد ویسا ہی سلوک کرے گی اگر اللہ چاہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور بدلہ عمل کی جنس سے ملتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض نافرمان بیٹوں نے اپنے باپ کو مارا اور گھسیٹ کر ایک جگہ لے گیا تو باپ نے کہا بس کر، یہاں تک کہ اس نے اپنے والد کو گھسیٹا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان تعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا دنیا میں آخرت کے ساتھ بھی سزا اسے دی جائے، زیادہ جلد ہی اسے سزا دی جائے گی، سوائے اس گناہ کے یعنی ظلم کرنے اور رشتہ داری توڑنے کے. یعنی یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا محفوظ کر لی جاتی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی اولاد پر رحمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جو والدین کی وفات کے بعد بھی بند نہیں ہوتے. والدین اپنی قبروں میں اپنی اولاد سے صدقہ جاریہ یا نیک دعا کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الولد الصالح هو الذي يدعو لوالديه بعد موتهما. صالح اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہے. والدین کے ساتھ وفات کے بعد حسن سلوک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا والدین کے انتقال کے بعد بھی کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رہتا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ بھلائی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان پر دعا اور ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے لیے ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، ان رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا جن سے صرف انہی کے ذریعے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، اور ان کے دوستوں کا ہمیشہ احترام کرنا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ. جو شخص چاہتا ہو کہ وہ اپنے والد سے اس کی قبر میں تعلق جوڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد